بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے تایا جان اپنی بیوی اور ایک بیٹے حارث کے ساتھ دبئی میں رہتے تھے۔ زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد تائی بہت زیادہ افسردہ تھی۔ ایئرپورٹ سے ان کو امی ابو اپنے گھر لے آئے۔ سب ان کا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ تایا کی ناگہانی وفات سے وہ کافی ڈسٹرب تھی۔ انہوں نے اس قدر صدمہ لیا کہ ایک روز وہ کومے میں چلی گئی۔ خدا کی مہربانی اور ڈاکٹروں کی کوشش سے 15 دن بعد ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہت روتی تھی۔ اب کبھی کسی کو بیٹی کہہ کر نہ پکار سکیں گی کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیٹی کوئی نہ تھی۔ انہی دنوں میری ولادت ہوئی تو والدہ نے یہ سوچ کر میری بہن دکھی ہے اور بیٹی کی شدت سے آرزو مند ہے، مجھ کو ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ تائی سے کہا، آپا یہ آپ کی بچی ہے، آج سے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک حارث اور دوسری نگینہ۔ تائی کو اپنے والد سے کافی جائیداد ملی تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، بچوں کی کفالت بآسانی کر سکتی تھی۔ مجھے گود لے کر وہ بے حد خوش ہو گئی، اپنے دکھ بھلا کر بہت چاہتوں سے میری پرورش میں مصروف ہو گئی۔ میں ان کو امی جان کہتی تھی اور سگی ماں سمجھتی تھی۔ رشتہ داروں کو بھی امی نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کبھی اس بچی کو یہ نہ پتہ چلے کہ ریحانہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ حارث بھی مجھ کو بہن سمجھتا تھا، کسی نے بھی اسے یہ نہ بتایا تھا میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں۔ یوں ہم دونوں ایک گھر میں ایک ہی خاتون کے سائے تلے پرورش پانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے BA پاس کر لیا اور حارث بھی انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے لاہور چلا گیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد گھر میں بور ہوتی تھی، اکثر امی سے کہتی مجھ کو MA کرنے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ ہمیشہ ٹال دیتی کیونکہ MA کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا۔ لڑکیوں کے لیے BA تک تعلیم بہت کافی ہے، اب تو کچھ دن میرے ساتھ رہ لو، پھر تو تیری شادی ہو جائے گی۔ تائی کو میری جدائی کا بہت خوف تھا۔ کچھ اچھے رشتے بھی آئے لیکن ان کو پسند نہ آئے۔ ایک روز میری حقیقی والدہ ملنے آئی تو ان سے کہا، آپا تم ہر اچھے رشتے کو منع کر دیتی ہو، کیا نگینہ کو بیاہنے کا خیال نہیں؟ یوں ہر رشتہ ٹھکراؤ گی تو اس کی عمر نکل جائے گی۔ اس دن امی سے تائی نے دل کی بات کہہ دی۔ سچ کہوں آسیہ، نگینہ سے مجھ کو اس قدر پیار ہے کہ اس کی جدائی کے خیال سے بھی میں تڑپ جاتی ہوں۔ شاید یہی منظور ہے کہ اچھے رشتے بھی مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آپا بیٹیوں سے سب کو پیار ہوتا ہے، ان کو جدا کرنے کا کس کا دل چاہتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، آخر ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہے۔ میری والدہ تائی کو سمجھا کر چلی گئی لیکن انہوں نے جدائی کے خوف سے پھر بھی میرا بیاہ نہ کیا۔ وہ ہر آنے والے رشتے کو ٹھکراتی رہی۔ مجھ کو BA کیے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ حارث بھی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے گھر آ چکا تھا۔ انہی دنوں امی نے ایک اور اچھا رشتہ میرے لیے تلاش کیا۔ وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر آ گئی تھی تائی کے پاس، تو انہوں نے پھر بہانے سے رشتے کے لیے آنے والوں کو ٹال دیا۔ تب میری ماں نے کہا، آپا تم نے نگینہ کی شادی نہیں کر دی، میں سمجھ چکی ہوں، خود تو رشتہ تلاش نہیں کرتی، جو میں لاتی ہوں اس میں 100 عیب ڈھونڈ لیتی ہو، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ سنو میں کیا چاہتی ہوں۔ تائی نے جواب دیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ نگینہ کی شادی حارث سے کر دوں، گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور جائیداد بھی باہر نہ جائے گی، لیکن انہیں یہ بتانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تم دونوں آپس میں بہن بھائی نہیں ہو۔ سچ بتانے میں کیا حرج ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ان کو علم ہو ہی جائے گا آپا۔
اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ان کو بتا دیں۔ اگر آپ میں حقیقت بیان کرنے کا حوصلہ نہیں تو میں بتا دیتی ہوں کہ تم دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہو، تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ حارث اور میں آپس میں ایک دوسرے سے سگے بہن بھائی جیسا پیار کرتے تھے۔ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میں تائی اماں کی سگی بیٹی نہیں ہوں اور حارث میرا کزن ہے۔ ابھی دونوں آپس میں باہم مشورے کر رہی تھی کہ اس معاملے کو کس طرح حل کریں۔ وہ اس خوف سے سوچ و بچار میں تھی کہیں حارث اور میں صدمہ نہ لے لیں یا اس رشتے کو قبول ہی نہ کریں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب تائی نے ڈرتے ڈرتے یہ بات مجھے اور پھر حارث کو بتائی تو ہم دونوں نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حارث نے کہا، نگینہ ازل سے میری بہن ہے، بہن تھی اور رہے گی۔ اس رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میں نے بھی تائی کے انکشاف پر رو رو کر برا حال کر لیا۔ مجھے دکھ تھا کہ تائی اور امی ابو تینوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ میں باپ کی طرف سے یتیم نہ تھی، پھر بھی خود کو ایک یتیم سمجھتی تھی۔ حارث پر ایسی افسردگی طاری تھی کہ اس نے بیرون ملک جانے کے لیے رٹ لگا دی۔ تائی نے کہا، اس شرط پر تم کو بیرون ملک جانے دوں گی کہ اگر تم نگینہ سے منگنی کر لو۔ اس بات سے حارث اس قدر پریشان ہوا کہ روٹھ کر گھر سے ہی نکل گیا۔ اب تائی سخت پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ گھر جو کبھی ان بچوں کی وجہ سے چہکتا مہکتا تھا اب قبرستان جیسے لگنے لگا تھا۔ میں نے تائی سے بولنا چھوڑ دیا۔ دن میں کئی بار میں روتی، امی آتی تو ان سے بھی بات نہ کرتی کہ سگی ماں ہو کر مجھے دوسروں کو کیوں سونپ دیا۔ وہ بات کرتی، منانے کی کوشش کرتی اور میں منہ پھیر لیتی۔ امی اور تائی دونوں ہی پریشان تھی کہ کیا کریں۔ بات بھی کھولی، مقصد بھی حل نہ ہوا۔ میرے والد ایک پڑوسی ملک کے سفارت خانے میں ملازم تھے۔ انہی دنوں ان کو باہر جانے کا چانس ملا۔ امی کے ہمراہ وہ بھی اس ملک سے چلے گئے اور بدقسمتی سے وہاں زلزلہ آ گیا۔ امی اور ابو بھی اس زلزلے کی نذر ہو گئے۔ امی ابو فوت ہو گئے تو تائی نے خود کو اس دنیا میں بالکل تنہا محسوس کیا۔ ایک دن نہایت مایوسی کے عالم میں نے ان کو روتے پایا۔ مجھے ان کو دیکھ کر شدید دکھ کا احساس ہوا۔ سوچنے لگی، اس عورت کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے مجھے نہایت محبت اور شفقت سے پالا ہے، بہت ناز و نام سے پروان چڑھایا ہے، اور اب میں ان کو بے رخی سے یہ صلہ دے رہی ہوں۔ ماں سے تو اولاد کو شکوہ ہو سکتا ہے کہ محبت میں کمی کیوں کی۔ ایک عورت دوسری عورت اگر ماں جیسی محبت کرے، وہ کبھی احساس ہی نہ ہونے دے کہ وہ اس کی ماں نہیں۔ اس عورت کا تو عمر بھر احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ احساس جاگتے ہی میری خفگی دور ہو گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا، ماما میری ناراضگی اور غصہ سب وقتی تھا، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، جیسے آپ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا، میں ہرگز شادی نہ کروں گی، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ اب اکیلی رہ گئی ہیں۔ اب ہم دونوں ہی حارث کا انتظار کریں گے۔ آپ کی خاطر میں اسے منا لوں گی۔ اس کے بعد میں نے حارث کا کھوج لگا لیا۔ میری ایک سہیلی نائمہ تھی جس کے بھائی سے اس کی بہت دوستی تھی۔ نائمہ نے اپنے بھائی سے حارث کا پوچھا۔ جمشید نے بتا دیا کہ وہ ان دنوں لندن میں ہے اور ساتھ پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے حارث کو خط لکھا کہ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، امی بہت پریشان ہیں تمہارے لیے، ایسا نہ ہو کہ انہیں کچھ ہو جائے، کم از کم تسلی کے لیے اپنی خیریت سے تو اطلاع کر دو۔ میرے چوتھے خط کے جواب میں اس نے تائی کو خط لکھ دیا، امی جان آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں پڑھ رہا ہوں، پڑھائی مکمل کر کے لوٹ آؤں گا، تب تک آپ انتظار کریں، کیونکہ میں جس طرح یہاں پہنچا ہوں اب جلد واپس نہیں آ سکتا۔
ہم نے 5 برس حارث کا انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ میں جانتی تھی وہ نہیں آئے گا، پھر بھی تائی کا دل رکھنے کو انہیں تسلیاں دیا کرتی تھی کہ وہ آ ہی جائے گا۔ تائی کی طبیعت اور مزاج کو بھی میں اچھی طرح سمجھتی تھی، وہ مجھے اپنی ملکیت سمجھتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی خیال میں جی رہی تھی کہ حارث آ جائے گا اور سمجھا کر مجھے اپنی بہو بنا لیں گی تو سارا دکھ اور ساری اداسیاں ٹل جائیں گی۔ اس دوران میرے لیے کئی رشتے آئے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر ہر رشتے کو وہ رد کر دیتی تھی۔ میری پھپھو کا بیٹا سلمان پڑھنے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آ گیا تو پھپھو اسے لے کر ہم سے ملنے آئی۔ سلمان نے مجھے دیکھا تو پسند کر لیا اور اپنی ماں سے کہا نگینہ سے میری شادی کر دیں۔ تب ہی وہ دوبارہ آئی اور بیٹے کے لیے تائی سے رشتہ طلب کیا۔ جس قدر رشتے تائی نے رد کیے تھے، ان میں سے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہ تھا، مگر انہوں نے یہ رشتہ بھی ٹھکرا دیا۔ انہیں بیٹے کے لوٹ آنے کا انتظار تھا۔ میں جانتی تھی ان کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ مجھے پھپھو کا بیٹا سلمان پسند تھا۔ چاہتی تھی میری شادی اس سے ہو جائے، پھر میری شادی کی عمر بھی تو نکلی جا رہی تھی۔ آخر میرا بھی اپنی زندگی پر کچھ حق بنتا تھا، لیکن تائی سے کیا کہتی، یہی سوچ کر خاموش تھی۔ کوئی ان سے وفا کرے نہ کرے، میں ان کو نہ چھوڑوں گی۔ میرے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ سلمان اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ تائی کو اس کا آنا برا لگتا تھا، مگر منع نہیں کر سکتی تھی کہ نند کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ ادھر سلمان مجھ سے کہتا تھا کہ تم کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہو، ان سے کہو تم شادی کرنا چاہتی ہو۔ آخر کب تک ان کی خود غرض محبت کے جال میں پھنسی رہو گی؟ جب سلمان چلا جاتا تو کہتی کہ تم نامحرم لڑکوں سے کیسے ہنس ہنس کر بات کرتی ہو، تمہیں خاندان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اگر میرا نہیں تو حارث کا ہی خیال کر لو، وہ آتا ہی ہوگا۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میرا دم گھٹنے لگتا۔ سوچتی پتہ نہیں تائی اتنی ضدی کیوں ہیں، ہر وقت کی خفگی کے خوف سے۔ آخر میں نے سلمان کو منع کر دیا کہ یہاں مت آیا کرو، تائی دکھی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا تم نے خواہ خواہ خود کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تم کو اپنی جھوٹی محبت کے پنجرے میں قید کر کے رکھا ہے۔ یاد رکھنا یہ عمر بھر تمہیں ایسے ہی قید رکھیں گی۔ اب سلمان روز مجھے فون کر کر کے کہتا تھا نگینہ ہمت سے کام لو، تائی اماں کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ میری والدہ تمہاری پھپھو ہیں، ان کا بھی تم پر حق بنتا ہے۔ میں بہت مجبور ہوں، میرے سوا ان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ وہ مجھے مسلسل سمجھاتا رہتا، لیکن اس کی باتیں سمجھتے ہوئے بھی میں نہ سمجھ بن جاتی۔ حارث لوٹ کر نہ آیا۔ 5 سال اور گزر گئے۔ تائی اماں کی آنکھیں اس کی راہ تکتے تکتے بند ہو گئی، وہ تو اگلے جہاں سدھر گئی۔ اب مجھ کو احساس ہوا کہ واقعی وقت گزر گیا ہے۔ میں پچھتانے لگی۔ سلمان کی باتیں یاد آئی کہ وقت گزر گیا تو تم پچھتاؤ گے۔ وہ مجھ سے مایوس ہو کر امریکہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے شادی کر لی تھی اور میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تائی کی وفات پر پھپھو آئی اور مجھے سمجھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ اب میں پھپھو کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ پھپھو نے حارث کو خط لکھا، بیٹا تیری راہ تکتے تکتے تیری ماں تو مر گئی، اب اپنی جائیداد سنبھال لے، تو آ جا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ حارث کا خط آیا، میں آ رہا ہوں۔ ان کے مکان پر تالا لگا ہوا تھا۔ حارث پھپھو کے گھر ہی آ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھے پکارا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا نگینہ امی کی بیجا ضد کی وجہ سے میں تم سے بھی دور رہا ہوں اور تم کو کوئی سکھ نہ دے سکا۔ پھپھو نے حارث کو سمجھایا،
بیٹا تمہاری ماں کی شدت سے یہی خواہش تھی تم نگینہ سے نکاح کر لو، کیونکہ بیٹا یہ تمہاری چچا زاد ہے، تمہارا اس کے ساتھ رشتہ جائز ہے۔ خدارا اپنی مرحومہ ماں کی وصیت سمجھ کر اس سے نکاح کر لو، کیونکہ اب اس کی بھی عمر نکلی جا رہی ہے، تمہارے علاوہ اس کو اور کون سہارا دے گا؟ تمہارے سہارے تمہاری ماں نے اسے ابھی تک بن بہا ہی رکھا۔ میں تو اپنے بیٹے سلمان کے لیے اس کا رشتہ لینے گئی تھی، لیکن تمہاری امی نے انکار کر دیا کہ یہ میری بہو ہے اور میری بہو ہی رہے گی۔ اگر سلمان نے شادی نہ کی ہوتی تو یقیناً میں اسے اپنی بہو بنا لیتی۔ بیٹا اگر تم اپنی ماں سے ذرا بھی محبت کرتے ہو تو نگینہ سے شادی کر لو۔ حارث بہت پریشان تھا، وہ ہرگز نہ چاہتا تھا کہ دباؤ میں آ کر خاموش ہو گیا، اور یوں خاموشی سے میرا نکاح حارث کے ساتھ کر دیا گیا۔ اے کاش تائی اماں زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ ان کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد حارث واپس لندن چلا گیا، اور چند ہی مہینے بعد اس نے میرے سارے ڈاکومنٹس تیار کروا لیے، اور پھر میں لندن چلی گئی۔ آج ہماری شادی کو 10 برس بیت چکے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہمیں 3 پیارے بچوں سے نوازا ہے، اور ہم اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں۔ لیکن مجھے آج بھی رنج ہوتا ہے کہ تائی اماں جو خوشی دیکھنا چاہتی تھی وہ نہ دیکھ سکی۔ کاش وہ ابھی زندہ ہوتی تو وہ کتنا خوش ہوتی۔ میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں، یا اللہ تائی اماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔